وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر میں 18واں پارہ ہمارا شروع ہے اور آج سورہ النور کی نماز فجر کی تلاوت میں ابتدا ہوئی ہے۔ سورہ نور یہ خاص طور پر اس پر حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی خواتین کو، عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ کیونکہ اس صورت کے اندر عفت، پاک دامنی، اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، گھروں میں رہنے سہنے کے احکام، دوسرے لوگ جب گھر میں آئیں تو ان کے ساتھ برتاؤ، اس کو ہم ایسے کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کا 80% طریقہ عورتوں کے لیے خاص طور پر، مردوں کے لیے بھی احکام ہیں، عورتوں کے لیے خاص طور پر 80% طریقہ وہ اس صورت کے اندر بیان ہو گئے۔ اور آپ پچھلی صورت میں غور کر رہے تھے کہ وہاں اللہ پاک کے خطاب کا جو اصل مرکز تھا وہ کافروں کو دعوت دینی تھی توحید کی، ایمان کی، لیکن اس صورت میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا رخ وہ مومنوں مسلمانوں کی طرف پھیرا ہوا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، مردوں، عورتوں، خواتین اسلام والیوں، مسلمان مرد اسلام والوں، تمہارے لیے میرا یہ حکم ہے کہ تم ایمان والوں نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ صورت مدنی صورتوں میں سے ہے اور آپ کو پتہ ہے کل قرآن عظیم میں 114 صورتیں ہیں۔ نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے جیسے یہ ترتیب لگی ہوئی ہے اس اعتبار سے تو اس کا نمبر ہے 24، لیکن نزول کے اعتبار سے بالکل یہ آخری صورتوں میں سے ہے اور اس کا نمبر بنتا ہے 102۔ 114 کل ہیں تو 102 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے دور میں نازل ہوئی ہے جس دور میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی حد تک اسلامی نظام، اسلامی ریاست کو قائم کر چکے ہوئے تھے۔ تو اس اسلامی نظام کے اندر، اسلامی ریاست میں ملک جب اسلامی ہو تو اس میں اس صورت کا نازل ہونا یہ خاص طور پر بتاتا ہے کہ اسلامی نظام، اسلامی ملک کا نظام وہ پردے کے لحاظ سے، عفت پاک دامنی کے لحاظ سے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃن، یہ ایک ایسی صورت ہے انزلناہا وفرضناہا۔ کوئی بندہ اس میں یہ شک نہ کرے کہ نعوذ باللہ کہیں سے احکام گڑے گڑائے آ رہے ہیں، اپنے پلے سے بنائے جا رہے ہیں۔ فرمایا نہ، انزلناہا، ہم ہی اس کو نازل فرما رہے ہیں، وفرضناہا، اور اس کے سارے احکام، حکم بھی ہم ہی لاگو فرما رہے ہیں، سارے حکم ہماری طرف سے آ رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بڑے کھل کر واضح بینات، روشن طریقے سے ہم اس میں آیتیں نازل فرما رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم دھیان کرو اور نصیحت حاصل کر لو۔ یہ بھی ایک پورا سبق رکھتی ہے یہ آیت۔ ایسا حکم یا ایسی آیت پہلے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آج کل لبرل قسم کے لوگ آ گئے نا، کہتے ہیں ہم سکالر ہوتے ہیں اور لبرل قسم کے اسلام کے احکام پر اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں یہ کیوں ہوا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری عقل میں نہیں آ رہا تو یہ کیوں ہے جی، نہیں آ رہا تمہاری عقل میں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ یہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے اللہ پاک نے پہلے سے سارا رستہ بند کر دیا ہوا ہے کہ خبردار اگر کوئی بندہ میرے حکم پر اعتراض کرے، تمہاری عقل میں نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن حکم ہم نازل کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کی حکمتیں بیان کریں گے
تو اللہ پاک کے فضل سے ہماری عقلوں میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو. یہ ہم حکم نازل کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھو، نصیحت حاصل کرو. اور یہ نصیحت حاصل کرنا، دھیان کرنا، یہ تب بھی ہوتا ہے جب سمجھ آ رہی ہو. جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر بندہ نصیحت حاصل کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ لبرل قسم کے لوگوں کے ذہنوں میں نہ آئے، جو عیاش قسم کے ہیں تو ٹھیک ہے، چونکہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ پاک کے رحمان کے حکم کے تابع ہوں گے ان کے بارے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تم ضرور دھیان کرو اور نصیحت حاصل کرو گے. انشاءاللہ ہمیں اس کی سمجھ آئے گی. اب یہ بنیادی تمہید ایک طرح سے باندھنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا پہلا حکم مسلمانوں کے لیے، الزانیۃ والزانی، مرد ہو بدکار یا عورت بدکارہ ہو یا مرد بدکار ہو، جو ایک دوسرے کی عزتوں پر حملہ کرنے والے ہوں، زانی یا زانیہ، دونوں کے لیے یہ حکم ہے. فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، جب یہ غیر شادی شدہ ہوں، شادی نہ ہوئی ہو ان کی اور پھر یہ عمل کر بیٹھے، تو فرمایا ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. کتنے کوڑے جی؟ 100 کوڑے لگاؤ ان کو. 100 کوڑے زانی مرد کو اور 100 کوڑے زانیہ عورت کو لگاؤ اگر یہ غیر شادی شدہ ہے. اسی کی تفسیر میں کافی ساری حدیث طیبات لکھی ہوئی ہیں کہ اگر شادی شدہ ہوں تو یہ تو فرمایا نا غیر شادی شدہ، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت وہ ایسا برا عمل کر لے، بدکاری والا عمل کر لیں، برا فعل کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو فرمایا ان کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے، بلکہ ان کی سزا ہے رجم. رجم کرنا، سنگسار کرنا. رجم اور سنگسار کا مطلب ہے کہ ان کو پتھر مارو، اتنے پتھر مارو، اتنی دیر تک پتھر مارتے رہو جب تک وہ مر نہیں جاتے. پتھر مار مار کے ان کو مار دو. شادی شدہ مرد و عورت جو زانی زانیہ ہوں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس زمین پر دوبارہ چل پھر سکے. ان کو مار دو پتھر مار کر. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور اقدس میں ظاہری زمانہ حیات میں باقاعدہ طور پر عمل کر کے دکھایا ہے. بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر اور دیگر بڑی حدیث کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی شدہ مرد و عورت پر رجم کا حکم دے کر ان کو سنگسار کرتے ہوئے ان کو ختم کروا دیا تھا. اور بڑی علمی بات اس میں یہ ہے کہ جو حکم یہاں نازل ہو رہا ہے نا، یہی حکم ہم سے پہلے تورات کے اندر بھی نازل ہو چکا ہوا ہے. یہودیوں کے اوپر بھی سیم یہی حکم تھا کہ ان میں جو شادی شدہ مرد عورت ہوں اگر وہ ایسے بدکار بن جاتے ہیں، الٹے فعل کرتے ہیں، ان کو بھی سنگسار کر دو، رجم کر دو. اور اس پر پورا ایک واقعہ محدثین نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے آس پاس جو یہودی رہنے والے تھے، انہوں نے آزمانے کے لیے ایسے کیا تھا. ایک بار واقعی ہی ان کے مرد عورت پکڑے گئے جنہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، شادی شدہ تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ ان کو رجم کر دو، تو ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس کوئی نرمی والا حکم ہو، تو چلو اپنے ان دونوں مجرموں کو وہاں لے چلتے ہیں. جب وہاں آئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تمہارے پاس تو اپنی کتاب موجود ہے، لہذا اس کے مطابق فیصلہ کرو. تو کہنے لگے جی ہم آپ سے فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا اپنی کتاب لاؤ، جو تمہاری کتاب میں فیصلہ ہے وہی ان پر نافذ کر دو. تو وہ پھر پھنس گئے اور کہنے لگے ہم تو نرمی والا حکم لینے آئے تھے، یہ تو الٹا ہمارے اوپر حکم لاگو ہو گیا، ہم تو اس سے بھاگے ہوئے تھے. تو ان کے یہودیوں کا جو ایک بڑا اس وقت کا عالم تھا، اس کو آپ نے فرمایا کہ سچ سچ بتانا ہے، کیا سوچ لے کر آئے تھے ہمارے پاس؟
تب اس نے یہ بیان کیا، اس نے کہا حضور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سے ہم جو یہودیوں کے عالم ہیں ہم سے ہی غلطی ہو گئی ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہوا یہ کہ ہم اس پر پورا عمل کرتے تھے، کوئی شادی شدہ مرد یا عورت چاہے امیر ہوتا چاہے غریب ہوتا جیسے بھی ہوتے ہم ان پر حکم نافذ کر دیتے تھے اور باقاعدہ سزائیں جاری ہوتی تھی ہمارے اندر۔ لیکن ہوا یہ کہ جب کوئی غریب پکڑا جانے لگا تو اس پر تو تب یہ حکم لاگو ہو جاتا تھا، نافذ بھی ہو جانا، لیکن جب امیر پکڑے جانے لگے اور اعتراف ہو جانا، ثابت ہو جانا، تو امیروں کے متعلق پھر مسئلہ بن گیا کہ ہم ڈرنے لگ گئے کہ ان پر حکم کیسے لاگو کریں گے۔ یہ یہودیوں کے اندر خرابی پیدا ہوئی تھی۔ تب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ پھر ہم ایک دن سر جوڑ کر بیٹھے کہ امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے کوئی اکٹھا ہی قانون بنا دیں تاکہ اعتراض نہ رہے۔ تو ہم نے پھر آپس میں بیٹھ کر یہ نظام بنایا کہ اگر کوئی اس عمل کے اندر پکڑا جائے چاہے جیسا بھی ہو تو اس کا منہ کالا کر کے تو اس کو گدھے کے اوپر بٹھایا جائے اور اس کو سارے ایریے کا چکر لگوایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو ہی بدل ڈالا۔ رب نے تو حکم دیا تھا کہ ایسا کرو، اللہ پاک نے فرمایا تھا، تمہارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ حکم دیا، اور تم لوگ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ کر اللہ پاک کے حکم کو ہی بدل ڈالا۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ کہتے غلطی ہوگی جی ہم سے۔ آپ نے فرمایا لیکن ہم اللہ پاک کے حکم کو نافذ کریں گے، ہم بدلیں گے نہیں، ہم وہی نافذ کریں گے جو ہمارے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اسی ہی میں معاشرے کی عزت کی حفاظت رکھی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے احکام لاگو کروائے۔ تو اب یہ دو چیزیں سامنے رکھیے گا آپ سارے بھائی۔ ایک طرف اگر مرد ہے شادی شدہ اور عورت بھی ہے شادی شدہ تو ان کا حکم ہے کہ ان دونوں کو رجم کر دو، مار دو۔ اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کا حکم ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک شادی شدہ ہو اور دوسرا غیر شادی شدہ تو تب بھی اس طرح کے حکم آئیں گے کہ جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو تو کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہوگا اس کو رجم کر دیا جائے گا، دونوں میں سے کوئی بھی ہو۔ اور یہ نافذ کرنے کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ۔ مجھے بتائیے اللہ پاک سے زیادہ کوئی رحمان ہے؟ کوئی رحیم ہو، کوئی رحمت کرنے والا ہو، اپنے بندے کی بخشش کی چاہت رکھنے والا ہو، ہے کوئی؟ نہیں ہے نا۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ۔ رأفتن کا معنی ہوتا ہے نرمی، ترس کھانا۔ فرمایا فی دین اللہ، یہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرا دین ہے تمہارے سامنے، میرا دین نافذ کرنے میں ایسے مرد اور عورت پر کبھی بھی ترس نہیں کھانا، نرمی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اگر یہ یہی گناہ لے کر حشر کے دن آگے میرے پاس، اور تو وہاں کا عذاب بہت بڑا ہے، انتہائی سخت عذاب ہے وہاں کا، اور یہاں اگر ان کو آپ کوڑے مارتے ہو یا سنسار کر دیتے ہو تو یہ سنسار کرنا یا کوڑے لگ جانا یہ ان کے اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا، اور جب یہ میرے پاس پہنچیں گے وہاں پر تو یہ چونکہ اس گناہ کی سزا دنیا کے اندر تھوڑی ہے، یہ اس کو جھیل چکے ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہاں آئیں گے تو میری طرف سے رحمت والا معاملہ پائیں گے، کیونکہ مومن کا عمل وہ آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ اور اگلی بات بھی اس سے بڑی پیاری ارشاد فرمائی، نرمی نہیں کرنی، ترس نہیں کھانا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں مجھ اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر نرمی نہیں کرنی۔ اب دیکھ لیں اتنی بڑی سخت پابندی لگا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر مومن ہو میرے اوپر تمہارا صحیح ایمان ہے اور آخرت پر بھی صحیح ایمان رکھتے ہو تو پھر میرا حکم نافذ کرنے میں ایسے مرد و عورت کے متعلق نرمی نہیں کرنی، سخت حکم دینا ہے
تاکہ سارے معاشرے کی عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ اور اب اس دور میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسلام میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اکیلی تنہا عورت وہ مدینہ پاک سے یمن تک جایا کرے گی اور کوئی نہ اس کو رستے میں اپنی عزت کا خوف ہوگا لٹنے کا، نہ اس کو چوری کا خوف ہوگا۔ یہ تب تھا جب اسلام کے احکام پر پورا عمل ہو رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا وقت آیا، آپ رویا کرتے تھے کہ مولا تو نے یہ سعادت مجھے عطا فرمانی تھی کہ میرے دور کے اندر اب اتنا امن ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے، میں نے یہ جمعہ والے دن سنایا تھا کہ آپ نے فرمایا ہوتا ہے میرے گھر والوں، میں باہر لوگوں کو جو حکم سنا کر آتا ہوں اسلام کا، اگر ان میں سے کوئی خلاف ورزی کرے گا تو جتنی سزا اس کو ملے گی اس سے ڈبل سزا میں تمہیں دوں گا اگر تم میں سے کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو میں گھر میں ڈبل سزا دوں گا، خبردار میرا سر نہ جھکنے دینا، میں سر اٹھا کر جینا چاہتا ہوں، تو پورا عمل کرنا ہے تم لوگوں نے بھی اسلام کے احکام پر۔ اور اس کا رزلٹ تھا خوبصورت معاشرہ، دنیا مثالیں دیتی ہیں آج ان کی، عزتیں بالکل محفوظ، عورتیں محفوظ، کسی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا تھا، پکے سچے ایمان والے تھے۔ اور آج کے دور میں الٹ ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا نرمی نہیں کرنی، اور یہاں نرمی چھوڑ کر باقاعدہ لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ لائسنس جاری ہوتے ہیں کہ خبردار ادھر رہنے دو، ادھر چلے جاؤ، اس کمرے میں، اس ایریے میں، اس جگہ پر جا کر جو کرنا جاؤ کرو۔ ادھر سے مرد آ رہا ہے جناب، یہ پکڑو میں نے جانا ہے اندر، چلو ٹھیک ہے جناب، لاؤ انکم لاؤ اور جاؤ اندر۔ ادھر سے فلاں آ رہا ہے، یہ تو بہت دور کی بات میں سنا رہا ہوں، اب تو اس سے بھی اگلا مرحلہ آ چکا ہوا ہے۔ اسپیشلی لوگ آ جاتے ہیں خاص مقاموں پر، اور بڑے یہ حکم نافذ کرنے والے ادارے یہ پھر ہائر کرتے ہیں خاص قسم کی لیڈیز کو، اور ان کو لے جا کر پھر ان کے حوصلوں تک، ان کے کمروں تک پہنچانے کا سارا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ایسے نظام کا حصہ آپ اور ہم بھی نہ چاہتے ہوئے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم آنکھیں بند کر کے اپنے ووٹوں کے ذریعے ایسے لوگوں کو جا کر تقویت دے دیتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈالنا ہے، اس کو ڈالنا ہے، اس کو ڈالنا ہے، ساری پاور ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ اللہ پاک کے حکم کو نافذ نہیں کر پا رہے، اور یہ قانون کے مجرم ہیں۔ قرآن پاک تو اسلام کے مجرم ہیں، قانون کے بھی مجرم ہیں۔ ہمارے قانون کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بنا ہوا چونکہ اس حساب سے ہے، اسلامی لا بنوایا ہوا انہوں نے، اس کے اندر ایسی چیزیں احکام موجود ہونے کے باوجود اس کو نافذ نہیں کروا رہے۔ اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک دوسرے کا کانا ہونا، یہ اکثریت الا ماشاءاللہ ایک دوسرے کے کانے ہونے کی وجہ سے یہ پھر حکم نافذ بھی نہیں کرتے۔ ان کے جو خاص قسم کے وہ راز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس محفوظ ہوں، پھر دکھا دیتے ہیں، باقاعدہ ثبوت موجود ہیں، ان پر ویڈیوز موجود ہیں، ایک دوسرے کو مجبور کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، خبردار اگر تم نے ایسا کیا۔ آج حکم اور چل رہا ہے، پچھلے دور میں اور تھا، وہی لوگ وہی حکم اور طرح کے جاری کر دیتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اس کا مطلب ہے گڑبڑ یہاں ہو گئی ہے۔ اگر ایمان ہوتا کامل طور پر اللہ پاک پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایمان قرآن پر، آخرت پر، تو پھر یہاں رافت اور ترس نہ کھائے جاتے بلکہ نافذ کیا جاتا۔ دیکھا آئے دن بندہ سر عام روک کر خواتین کو ان کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، بچیاں محفوظ کوئی نہیں ہے۔ ہم ڈرتے نہیں رہتے ہر وقت، خوف طاری نہیں رہتا ہمارے اوپر، گھر سے بچی نکل کر باہر جا رہی ہے تو بوڑھا باپ رو رو کر گھر میں دل پر خنجر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کرم کرنا میری بچی گئی ہے کہیں مدرسے یا اسکول یا کالج یا ضرورت کے لیے باہر گئی ہے، تو میری بچی کی عزت کی حفاظت کرنا۔ درندے باہر پھر رہے ہیں، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ کوئی باپ اور کوئی ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے بچیاں اس انداز میں بے خوف اور خطرے کے اندر ہمیشہ زندگی گزارتے رہیں؟ اللہ پاک ان سارے خطروں سے نکال رہا ہے ہمیں، اور ہمارا سسٹم وہ ہمیں بار بار اسی کے اندر دھکیل رہا ہے۔ خبردار اگر تم یہاں سے نکل گئے، کیوں نکلو گے تو اسلام کے اندر سر اٹھا کر زندگی گزارے گو، اور ہم لوگوں نے تمہیں سر اٹھا کے زندگی گزارنے نہیں دینی ہے، لہذا سر جھکا کے رہو
اور خبردار اگر ہمارے خلاف بولے تو یہ سسٹم بن گیا ہمارا. اور اگر کوئی یہاں سے امام صاحب یا مولوی صاحب ایسی گفتگو کریں تو اس پر بھی فتوے لگ جاتے ہیں، تم سیاسی گفتگو کر رہے ہو. یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کوئی کیا کہتے ہیں 2 نمبر یہ بیان ہے، نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ. اب ایسا بھی نہیں بولنا تو بولیے، کیسا بولنا ہے ہم لوگوں نے؟ یہی کہیں کہ ٹھیک ہے جناب بیچو ٹکٹیں، لگاؤ مول، بٹھاؤ نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی خواتین کو، اور بلاؤ باہر سے بھی بندے، دوسرے ممالک کے بندے آتے ہیں اسپیشلی طور پر یہاں جناب کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے اور اتنے لو پیسے اور ہماری عیاشی کو پورا کرواؤ. یہ ہم بیان دے دینا شروع کر دیں، پھر خوش ہو جائیں گے معاشرے والے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ پاک تو یہ فرما رہا ہے خبردار، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سارے ہی پابند ہیں. جو اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا وہ پھر اپنے آپ کو آخرت کے لحاظ سے برباد ہی کر رہا ہوگا. دنیا تو برباد ہو ہی رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی. آگے سنیے اللہ پاک نے کیا فرمایا. جب ان کو عذاب دینا ہے، سزا دینی ہے، کوڑے مارنے ہو یا رجم کرنا ہو، تو ہر لحاظ سے فرمایا ان کو چھپا کر عذاب مت دو. کہیں یہ کو بند کوٹری میں لے جا کر وہاں کوڑے لگا دو اور کہو جی لگ گئے چلو جی جاؤ جی. خبردار اگر ان کو چھپا کر تم لوگوں نے یہ سزائیں نافذ کی تو پھر کہاں سزا نافذ کریں؟ فرمایا وہاں باہر لے جاؤ سر عام، وہاں لوگوں کو اکٹھا کرو معاشرے والوں کو اور سب کو بتاؤ کہ یہ جرم ہوا ہے، اس جرم کی سزا کے طور پر یہ ہم نافذ کرنے لگے اپنے رب کا فرمان. اور سارے دیکھ لو خبردار تم میں سے کسی نے بھی اگر یہ جرت کی اور غلطی کے اندر پڑ گیا تو اس کا اشر بھی یہی کریں گے یہاں پر کھڑا کر کے چوراہے میں. اور آج کے دور کا اگر ہم لائیں تو میڈیا کو وہاں پر لے کر آؤ تو جناب یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ ہم اسلامی نافذ حکم کرنے لگے ہیں. جو بندہ جہاں پر بھی شرعی اصول کے مطابق ثابت ہو گیا اس کا اشر یہی کرنا ہے ہم لوگوں نے. تو مجھے بتائیں اگر ایسا ہوگا تو کل کوئی بندہ جرت کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. یہاں تو اندر کھاتے وہ کہتے ہیں نیچے سے ڈیل ہو جاتی ہے، ٹیبلوں کے نیچے سے ڈیلیں ہوتی ہیں. یہ دیکھیے اللہ پاک کا فرمان، وَلْيَشْهَدْ، حاضر ہونے چاہیے وہاں پر عذابہما، جب ان دونوں کو سزائیں دینے لگو کتنے لوگ آنے چاہیے؟ طائفہ، ایک بڑا مجمع ہونا چاہیے وہاں پر. 2 3 4 بندے بھی نہیں کہ اپنے وہ قبیلہ کے 4 بندوں کو لے کر آ گئے. طائفہ، بڑا گروہ اور بڑا مجمع وہاں ہونا چاہیے. من المؤمنین، ایمان والے وہاں پر ہوں اور وہ فوری طور پر جا کر سارے لوگوں جو وہاں نہیں پہنچ سکے ان کے اندر بات کو پھیلا دیں کہ آج یہ حکم نافذ ہو گیا اسلام کا. اور وہاں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، جو بندہ یہ عمل کرے گا اس کا حشر اس طرح سے ہوگا. لہذا اسلام کے سسٹم کے اندر معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا. اب یہ جو اللہ پاک کے فرمان ہیں مجھے بتائیے سمجھ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ تو ڈاکٹر بھی مانتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کینسر ہو رہا ہو نا جی ایک عضو کو، اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے، کسی عضو کو کینسر ہو رہا ہو تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اس عضو کو کاٹ دو. اللہ کے بندے کیوں کاٹنے لگے ہو؟ اتنا سونا عضو اللہ پاک نے دیا اور تو کاٹ کیوں رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو کاٹنے میں تمہارے اوپر ہماری طرف سے رحمت ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے. اگر نہیں کاٹیں گے یہ تو کینسر آگے پھیلتا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ سارا جسم خراب ہو جائے گا. اس 1 2 بندے پر ترس کر کھاتے ہوئے کہ نہ اس کو نہ سزا دو، اس کو سزا نہ دو، سارے معاشرے کو اس بدکاری کے کینسر کے اندر مبتلا کر دیا ہوا ہے. انہیں 1 2 کو چند لوگوں کی خاطر سارے معاشرے کو عزت کو داؤ پر لگایا ہوا ہے ان ناہنجار اور بے سمجھ لوگوں نے. اتنا ہی میں کہوں گا، بڑا جملہ میں نہیں بولتا. اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ احکام نافذ کرنا یہ آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے. یہ ان کے تابع ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سٹیٹس جو ہے نا وہ مخاطب ہے خاص طور پر. تم لوگوں نے حکم نافذ کرنے، وہ نہیں کریں گے تو دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے صحیح طور پر اپنی قوت جیسے بھی ہے ہر لحاظ سے اسلام کے لیے استعمال کر کے اسلامی نظام کو اوپر لانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہماری عزتوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔